اور یہ خواب جب نبوکدنضر بادشاہ نے اپنی سلطنت کو سنبھالا تو دوسرے سال میں اسے خواب آیا. آمین. اس خواب کے بارے میں، اس کی تعبیر کے بارے میں ہم آج کلام مقدس میں جانیں گے. آمین. کہ روزہ آسمانوں کو کھولتا ہے، روزہ بیدوں کو کھولتا ہے، رازوں کو کھولتا ہے، مکاشفے کو کھولتا ہے، بندنوں کو کھولتا ہے، جھوٹ کو کھولتا ہے. آمین. ہلیلویا. آج آپ میں سے کہیں بھی جوئے کھل جائے. ہلیلویا. ہاں جی، کوئی صحیح طور پر اسے پڑھے. آمین. پہلی آیت سے تیسری آیت تک بڑی توجہ کے ساتھ ہم کلام مقدس میں چلیں گے آج. آمین. بڑی توجہ کے ساتھ. جی. اور جی شاباش. پہلی آیت سے. اور نبوکدنضر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی. تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں. چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بیتاب ہے. آمین. آمین. نبوکدنضر بادشاہ جیسے آج کے دور میں امریکہ سپر پاور ہے، اور اس وقت یہ ملک نبوکدنضر بادشاہ سپر پاور تھا. آمین. بہت سے ملک اس سے ڈرتے تھے. آمین. اور خدا نے اسے زور طاقت بخشی ہے. آمین. کیونکہ خدا کسی کا طرفدار ہے، جو اسے پیار کرتے ہیں خدا سے سرفراز کرتا ہے. آمین. جو اسے ڈرتے ہیں. اور لکھا ہے کہ دوسرے سال میں جب اس نے اپنی سلطنت کو سنبھالا تو خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. اور اس نے اس خواب سے وہ گھبرا گیا. آمین. اتنا بھیانک خواب، اور جس کی سمجھ اسے خود بھی نہیں تھی. ایسا خواب دیکھا تو اس نے تمام فالگیروں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو، کسیوں کو بلایا، جو اس وقت کے عالم بڑے بڑے جادوگر، نامی جادوگر، جن کا سکہ چلتا تھا، جن کی بات پوری ہوتی تھی، جو بتاتے تو ٹھیک ہوتا تھا، انہیں بلایا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر میں سننا چاہتا ہوں. میں بیتاب ہوں، مجھے خواب بتایا جائے، خواب کی تعبیر چاہیے مجھے. آمین. اور چوتھی آیت سے شاباش. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بڑے توجہ کے ساتھ. شاباش. تب کسیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے. آمین. میرے عزیزو سن لیں. تب کسیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں بات کی. دانیل کی کتاب پہلے باب سے 7ویں باب تک ارامی زبان میں بات ہوئی ہے. آمین. اور یسوع مسیح نے سب سے زیادہ کلام ارامی زبان میں کیا ہے. آمین. اور ارامی زبان اس وقت کی آسان زبان تھی، سادہ زبان. جیسے آج کے دور میں ہم پنجابی بولتے ہیں، پاجی کی حال سے، پہن جی کدوں آئے ہو، یہ سادہ زبان. آمین. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہلیلویا. اور ارامی زبان میں بات کی ہے. پہلے باب سے 7ویں باب تک ارامی زبان میں کلام ہوتا ہے. آمین. اور 5ویں آیت دیکھیں ذرا. بادشاہ نے کسیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ. آمین. تمام لوگ
फालगी जादूगर नजूमी परेशान हो गए और पूछे बादशाह हमें ख्वाब बताए। मैं कह चुका हूं अगर मेरे ख्वाब की ताबीर ना बताई तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आमीन। तुम्हारे घरों को बर्बाद कर दूंगा। आमीन। मुझे ख्वाब की ताबीर चाहिए। और मेरे से सुनो, अगर बताओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और तुम्हारी इज्जत करूंगा। आमीन। और तुम्हें बहुत सारे नामों से तोहफों से नवाजूंगा अगर तुम बताओगे। अगर ना बता सके तो मैं तुम्हारे बच्चों समेत तुम्हें हलाक और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आमीन। जरा 8वीं आयत। शाबाश। हाँ जी। बादशाह ने जवाब दिया, मैं खूब जानता हूँ कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं हुक्म दे चुका हूँ। आमीन। ख्वाब नहीं बताया,